السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکشح لطیف کالجدیل مخصر وساق کانبوب السقی المذلل وتأطو برقص غیر شسر کأنہ أساريع ذبي أو مسابك إسحلي وتضحي فتيت المسك فوق فراشها نعوم الضحى لم تنطق عن تفضلي تضيء الظلام بالعشي كأنها منارة ممسى راهن متبتلي۔ اس میں وکشح لطیف کالجدیل مخصری وساق کانبوب السقی المذلل۔ پہلے حل لغات سماعت کر لیں۔ کشح اس کی جمع آتی ہے کشوح، جس کا معنی آتا ہے پہلو۔ تو پہلو جو ہے ایک طرف کے حصے کو بولتے ہیں، تو یہاں پر جز بول کے کل مراد لیا ہے، گویا اس سے مراد دیا ہے یہاں پر کمر۔ لطیف نرم نازک، لطیف کے معنی نازک۔ جدیل کی جمع آتی ہے جدل، جدال، اس کو بولتے ہیں اونٹ کی لگام کو بولتے ہیں۔ مخصر، خسر یخسر، ملائم ہونا، نرم ہونا۔ ساق اس کے معنی پنڈلی۔ انبوب، انبوب کی جمع انابیب۔ اصل میں انابیب جو ہے ٹنکی کو بولتے ہیں۔ جیسے ٹنکی جو ہوتی ہے بالکل سیدھی ہوتی ہے، اسی طریقے سے یہاں پر مراد لیا ہے گنا۔ اور سقی جس کی جمع اسقیا، یہ اس میں مفعول کے معنی میں ہے، اس کا معنی آتا ہے سراب کردہ، سراب ہوا۔ مذلل نرم کردہ، نرم۔ اب اس میں نحوی ترکیب دیکھیں تو اس کا عطف ہے ما قبل جملے پر، وہ جو چلا رہا وجیدن، یعنی وہ تبدی ان اصیل، وہ تبدی ان اصیل پر اس کا عطف ہے۔ اور لطیف مخصر یہ دونوں صفت ہیں کشح کی، اور ساقن کا عطف بھی اسی پر ہے، وہ تبدی ان اصیل پر۔ تو محاسن بلاغت کے اعتبار سے اس میں تنسیق الصفات ہے، اس لیے کہ لطیف اور مخصر یہ کشح کی صفت ہے، اور تشبیہ مرسل مجمل ہے، اس لیے کہ امرؤ القیس نے انیزہ پردہ نشی انیزہ محبوبہ کی لطیف نرم و نازک کمر کو یہاں پر تشبیہ دی ہے اونٹ کی لگام سے۔ گویا کہ جیسے کہ اونٹ کی لگام پتلی ہوتی ہے، ویسے ہی انیزہ کی کمر ہے۔ تو پتلے پن میں اونٹ کی لگام سے انیزہ کی کمر کو تشبیہ دی ہے۔ تو اس میں انیزہ کی کمر کی خوبی کو گویا اس نے بیان کیا ہے۔ وساقن کانبوب السقی المذلل، ساقن پنڈلی، وہ کہتے ہیں اس شعر میں یہاں پر پنڈلی کو تشبیہ دی ہے نرم و نازک
نرم اور تر گنے کی گانٹھ سے، جیسے گنے کی گانٹھ ہوتی ہے ایک گانٹھ سے لے کر دوسری گانٹھ تک، ایک گانٹھ سے لے کر دوسری گانٹھ تک، تو دونوں گانٹھوں کے درمیان جو حصہ ہوتا ہے خوبصورت پتلا پتلا، ویسے ہی گویا اس کی پنڈلی ہے۔ تو گنے کی گانٹھ سے دو گانٹھوں کے درمیان جو حصہ ہوتا ہے اس سے تشبیہ دیے پنڈلی کو۔ تو یہاں پر پنڈلی کی خوبی بیان کرنا مقصود ہے۔ اس میں دوسرے مصرے میں، مصرع ثانی میں وساقن کا منہ بالثقیل المدلج، اس مصرع ثانی میں ایجاز حذف ہے اور اس میں بھی تنسیق الصفات ہے اور تشبیہ مرسل مجمل ہے۔ تنسیق الصفات اس لیے کہ یہاں پر نخل یہاں پر مقدر ہے، اصل میں عبارت تھی کہ انبوب النخل الثقیل المذلل، تو نخل مقدر ہے، تو ثقیل مذلل، مذلل مانے نرم اور ثقیل مانے تر، تو یہ دونوں صفت ہیں نخل کی۔ انبوب کی جمع انابیب، جس کا معنی آتے ہیں بانس، گانٹھ مراد لیے۔ تو اب اس کا ترجمہ بغور سماعت کریں۔ وَقَشْعٍ لَطِيفٍ كَالْجَدِيلِ مُخَصَّرِ، اور وہ انیزہ نرم و نازک لطیف کمر کو ظاہر کرتی ہے اونٹ کی لگام کی طرح۔ وَقَشْعٍ لَطِيفٍ مُخَصَّرِ، مخصر نرم، لطیف نازک، کشن کمر یعنی نرم و نازک کمر کو وہ عیا کرتی ہے کل جدیلی، اونٹ کی لگام کی طرح۔ وساقن، اس کا عطف ما قبل جملے پر ہے، وساقن کانبوب الثقیل المذلل، اور وہ پنڈلی کو ظاہر کرتی ہے نرم تر کھجور کی گانٹھ کی طرح، نرم تر کھجور کی گانٹھ کی طرح۔ یہ گنا یہاں پر مقدر مانے تو مانا ہو جائے گا نرم تر گنے کی گانٹھ کی طرح۔ وَتَعْطُو بِرَقْصٍ غَيْرِ شَسْنٍ كَأَنَّهُ أَصَارِيعُ ذَبِيٍّ أَوْ مَسَابِكُ إِسْحَلٍ۔ یہ جو شعر آیا، اس شعر میں امرؤ القیس نے انیزہ کی انگلیوں کی خوبی کو بیان کیا، اس میں گویا انگلیوں کی تعریف کی ہے۔ پہلے والے شعر میں کمر کی تعریف کری، پنڈلی کی تعریف کری، اس سے پہلے والے شعر میں بالوں کی، زلفوں کی تعریف کری، اس سے پہلے والے شعر میں گردن کی، اس کی تعریف کری، اور اس سے پہلے والے شعر میں آنکھوں کی تعریف کری۔ یعنی اس میں جو ہے اس سے پہلے والے شعر میں اس کے سینے کی تعریف کری۔ اس میں جو ہے انیزہ کے اجزائے بدنیہ کی اس نے تعریف کری ہے، اچھے معنی جامع الفاظ کی صورت میں۔ تو اس شعر میں جو تعریف کر رہا ہے، اس میں انگلیوں کی تعریف کر رہا ہے کہ انیزہ مموعہ کی انگلیوں کی کیفیت کیسی ہے۔ تو ہم نے لغات سنے، عطا یا عطو کے معنی آتے ہیں پکڑنا، دینا، عطا تو عطا کرنا، پکڑنا۔ رقص اس سے پہلے اصابی محذوف ہے، رقص کے معنی آتے ہیں نرم، اور شست کے معنی آتے ہیں سخت، لیکن غیر حرف نفی داخل کر کے سخت نہیں، مطلب کیا ہوا نرم، اور رقص کے معنی نازک، اور غیر شست سخت نہیں مطلب نرم۔ تو اس میں بھی اصابی محذوف ہے، اور اصابی کی رقص بھی صفت ہے اور غیر شسمی صفت ہے، تو اس میں بھی
ایجاز حسب ہے اور تنسیق الصفات ہے. اور رقص میں اور شسن میں یعنی نرم اور سخت ان دونوں کے درمیان طباق ایجاب ہے. اور اساری اسرو کی جمع ہے جس کے معنی آتے ہیں کیڑے. یہ ذبین جو ایک وادی کا نام ہے، وادی ذبی کے کیڑے جو ہے مشہور ہے. یہاں کے کیڑوں کی تخصیص یہ خاصیت یہ ہے کہ ان کے سر جو ہیں وہ لال ہوتے اور باقی جسم جو ہوتا سفید ہوتا. تو اس شعر میں انگلیوں کے پوروں کو اور انگلیوں کو تشبیہ دیے وادی ذبی کے کیڑوں سے، یا پھر لمبے پن میں اسحل درخت کے مسواک سے. اسحل جو درخت ہے اس کی مسواکیں بنتی ہیں، یعنی پیلو کا درخت، پیلو کے درخت کے مسواک سے تشبیہ دی ہے. اب ترجمہ سنیں. وَتَعْطُو بِرَخْصٍ غَيْرِ شَسْنٍ، اور وہ انیزہ پکڑتی ہے نرم و نازک انگلیوں سے. وَتَعْطُو، اور وہ پکڑتی ہے بِرَخْصٍ غَيْرِ شَسْنٍ، یعنی نرم و نازک انگلیوں سے پکڑتی ہے. برخصن، ایسی نازک انگلیوں سے پکڑتی ہے، غیر شسنی جو سخت نہیں ہے، نرم ہے، نرم و نازک انگلیوں سے پکڑتی ہے. کأنہ اصارع ذبی، گویا کہ وہ انگلیاں، گویا کہ وہ انیزہ میں نرم و نازک انگلیاں وادی ذبی کے کیڑوں کی مانند ہیں یا پیلو کے درخت کے مسواکوں کی طرح ہیں. او جو یہاں پر مساوات کے لیے ہے. وَتُدْحِي فَتِيتَ الْمِسْكِ فَوْقَ فِرَاشِهَا نَعُومُ الضُّحَى لَمْ تَنْتَطِقْ أَنْ تَفَضُّلِي. اضحیٰ یدھی چاشت کا وقت ہونا. فتیت المسکی، فتیت کی جمع فتائت جس کے معنی آتے ہیں ریزے، مسک مشک. اور تدہی کی یہ ضمیر جو انیزہ کی طرف لوٹ رہی ہے، اور فتیت المسکی یہ حال ہے تدہی کی ہی ضمیر سے. اور فوق فراش یہ اسی کا مفعول فی ہے. نعوم الضحیٰ، نعوم یہ فعول کے وزن پر ہے، کثیر النوم کے معنی بہت زیادہ سونے والی. نعوم الضحیٰ کے معنی آئیں گے چاشت کے وقت تک بہت زیادہ سونے والے شخص کو نعوم الضحیٰ کہا جاتا ہے، چاشت کے وقت تک بہت زیادہ سونے والا. تو اس میں ہی مقدر ہے، ہی نعوم الضحیٰ، یہ ہے ہی نعوم الضحیٰ. لم تنطق ان تفضلی، یہ جو ہے یہ حال ہے نعوم الضحیٰ سے. اور تفضل کے معنی آتے ہیں میکسی، جس کو جامع خواب بولتے ہیں، یعنی عورتیں جو گھر میں عام طور پر جو لباس پہنتی ہیں وہ میکسی وغیرہ پہنتی ہیں. تفضل کے معنی میکسی، اس کو جامع شب خواب بھی بولتے ہیں، جامع خواب بھی بولتے ہیں. اس شعر میں امرؤ القیس انیزہ کے عیش و آرام کو بیان کر رہا ہے، اس کے ناز و نخر کو بیان کر رہا ہے کہ انیزہ کے عیش و آرام کا عالم یہ کہ وہ سورج چڑھے تک سوتی ہے، یعنی 11-12 بجے تک سو کر کے اٹھتی ہے. تو 11-12 بجے تک سو کر کے اٹھنا یہ بڑے لوگوں پر دلالت کرتا ہے، بڑے ہونے پر دلالت کرتا ہے. گویا وہ اتنی بڑی اور اتنی عیش و آرام والی ہے کہ 10-11 بجے تو سو کر کے اٹھتی ہے اور اس کے بعد یہ گھر کا سب کام کرتی ہیں. اور ایسے بستر پر سوتی ہے کہ اس بستر پر مشک کے ریزے جو ہے پڑے ہوئے ہوتے تھے. یہ بھی جو عیش و آرام کی علامت ہے.
نعوم الضحى لم تنتطق عن تفضلی وتدعی فتیت المسکی، اور وہ سوتی ہے چاشت کے وقت تک، وتدعی، اور وہ چاشت کے وقت تک سوتی ہے، فتیت المسکی چونکہ حال ہے تدعی کی ضمیر سے، اور وتدعی فتیت المسکی، اور وہ سوتی ہے چاشت کے وقت تک، اس حال میں کہ مشک کے ریزے پڑے ہوتے ہیں فوق فراش اس کے بستر کے اوپر، وتدعی، اور وہ سوتی ہے چاشت کے وقت تک فتیت المسک فوق فراش، اس حال میں کہ مشک کے ریزے اس کے بستر کے اوپر پڑے ہوتے ہیں۔ نعوم الضحى لم تنتطق عن تفضلی، وہ بہت زیادہ سونے والی ہے جس نے میکسی یہ جامع خواب پر پٹکا نہ باندھا۔ انتقا انتقو مانا تھے پٹکا باندھنا، چونکہ میکسی جو پہنی جاتی ہے عام طور پر گھریلو لباس ہوتا ہے، اور گھریلو لباس پر جو پٹکا جو باندھتی ہیں وہ خادمات باندھتی، مخدومات نہیں باندھتی، اور انیزہ جو ہے مخدومہ ہے تو وہ پٹکا کیسے باندھے گی اس پر، اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ نعوم الضحى وہ بہت زیادہ سونے والی ہے جس نے، یعنی میکسی پر پٹکا نہ باندھنے والی بہت زیادہ سونے والی ہے، یہ مقدر ہے، اس میں ایجاد حذف ہے، تو وہ بہت زیادہ سونے والی ہے اس حال میں کہ اس نے اپنے جامع خواب پر پٹکا نہیں باندھا۔ جامع خواب پر پٹکا باندھے بغیر بہت زیادہ سونے والی ہے۔ تو تدعی دعا ان دونوں میں جنا سے اشتقاق ہے۔ انتقا تفضل ان دونوں میں مرات النذیر، فتیت مسک ان دونوں میں مرات النذیر۔ تضیء الظلام بالعشی کأنها منارۃ ممسا راحب متبتلی۔ اس شعر میں امرؤ القیس انیزہ کے چہرے کی خوبصورتی کو بیان کر رہا ہے۔ اس سے پہلے والے شعر میں اس کے عیش و آرام کو بیان کیا، اس شعر میں دوشیزہ کے انیزہ کے چہرے پر جو کمال تھا، حسن تھا، کمال حسن تھا، اور اس کے چہرے پر جو کشش تھی اس کشش کو اس میں بیان کر رہا ہے، خوبصورتی کو بیان کر رہا ہے۔ کہہ رہا کہ انیزہ کے چہرے کی خوبصورتی کا عالم یہ تھا کہ وہ اپنے چہرے کے حسن و جمال سے رات کی تاریکی کو بھی روشن کر دیتی تھی۔ گویا انیزہ کے چہرے کی خوبصورتی کو رات کی تاریکی کو دور کرنے میں تشبیہ دی ہے تاریک الدنیا راہب کے روشن چراغ سے۔ جیسے کہ راہب جو ہوتے تھے راستوں میں آگ جلا دیا کرتے تھے، چراغ جلا دیا کرتے تھے، تاکہ راستے میں جو بھٹکا ہوا ہوتا تھا وہ اس چراغ کے ذریعے سے، آگ کے ذریعے سے راستہ پا لیا کرتا تھا۔ تو گویا جیسے تاریک الدنیا راہب کے چراغ سے روشنی پاتے ہیں، تاریک الدنیا راہب کے روشن چراغ سے راستہ پاتے ہیں، ویسے ہی اس انیزہ کے روشن و تابناک رات کی تاریکی میں چہرے کو دیکھ کر کے اس راستے پاتے ہیں۔ تضیء الظلام بالعشی، تو اضاء یضیء روشن کرنا، ظلام تاریکی، منارت ظلام روشن تاریکی، ان دونوں میں اتفاق ایجاب ہے۔
متبتل کے معنی سے تارک الدنیا، تبتلا یہ تبتلو تارک الدنیا، ممسا یہ شام، یہ مصدر میمی ہے شام کے معنی میں، منارت روشن، تضیء الظلام بالعشی کے معنی آتے ہیں شام کے وقت، شب میں، وہ انیزہ تاریکی کو شب میں دور کر دیتی ہے، وہ انیزہ تاریکی کو دور کر دیتی ہے شب میں، یعنی شام کے وقت ہی تاریکی کو دور کر دیتی ہے، وہ شام کے وقت کی تاریکی کو، اشی معنی آتے ہیں شام کے رات کے پہلے حصے کو، یعنی رات کے پہلے حصے میں ہی، شب اول میں ہی وہ رات کی تاریکی کو دور کر دیتی ہے۔ گویا کہ وہ انیزہ کون ہے؟ منارت ممسا راہب متبتلی، تارک الدنیا راہب کے شام کا روشن چراغ ہے، انہا گویا کہ وہ منارت ممسا راہب متبتلی تارک الدنیا راہب کے شام کا روشن چراغ ہے۔ الی مثلها یرن الحلیب صبابتا اذا مس بقرت بین درع ومجولی۔ اس شعر کا مفہوم بتلاتا چلو، اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ انیزہ، اس میں انیزہ کی خوبصورتی کو بیان کیا ہے، یعنی انیزہ اور انیزہ کی عمر کو بیان کیا، یعنی انیزہ جو ہے، انیزہ کی عمر جو ہے وہ درمیانی ہے، نہ زیادہ جو ہے عمر دراز ہے، نہ زیادہ چھوٹی عمر ہے، جو عمر ہونی چاہیے وہ عمر ہے، اور اس میں اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر کے لوگوں کے دل جو پگھلتے اس کی کیفیت کو بیان کر رہا ہے، کہتا ہے کہ انیزہ کے حسن و جمال کا عالم یہ ہے کہ اپنے وقت کا وہ شخص جو حلم و تدبر کا پیکر ہے، وہ بھی اگر دیکھ لے تو اس کو دیکھ کر کے اس کے قدموں میں بھی جو ہے تزلزل پیدا ہو جائے۔ گویا کہ اس کے حسن و جمال کا عالم یہ تھا کہ موجودہ زمانے کی اصطلاح کا صوفی بھی اگر اس کو دیکھ لے تو وہ بھی ٹکٹکی باندھ کر کے دیکھے اور اس کا ایمان بھی ڈگمگا جائے۔ موجودہ زمانے کی اصطلاح کا صوفی بھی گویا اگر اس کو دیکھ لے تو نظر دقیق سے اس کا مطالعہ کرتا رہے، ٹکٹکی نظروں سے اس کو دیکھتا رہے، نظر نہ ہٹائے، اور اس کے قدموں میں بھی تذبذب اور تزلزل پیدا ہو جائے۔ حلیم کے معنی آتے ہیں بردبار شخص، موجودہ زمانے کی اصطلاح کا صوفی۔ رنا یرنو کے معنی آتے ہیں ٹکٹکی باندھ کر کے دیکھنا۔ صبابتن سوزش عشق، مفعول لہو ہے یرنو سے۔ الی مثلھا یہ جار مجرور مقدم ہے تخصیص کی وجہ سے، مقدم کیا تخصیص کی وجہ سے، اور یرنو سے متعلق ہے، صبابت مفعول لہو ہے۔ اس بقرہ، اس بقرہ کو معنی آتے ہیں قائم ہونا، آرام کرنا۔ درع کے معنی آتے ہیں قمیص، اور مجول کے معنی کرتی۔ تو یہ جملہ اذا اور اذا جو ہے یہ مفعول فی ہے یرنو کا، اور یہ جملہ جو کنایا ہے اس سے درمیانی عمر سے۔ اب دیکھیں، الی مثلھا یرنو الحلیم صبابۃ، اور حلم و تدبر کا پیکر شخص اس جیسی دوشیزہ کی طرف دیکھتا ہے نظر دقیق سے، ٹکٹکی باندھ کر کے دیکھتا ہے، صبابتاً سوزش عشق کی وجہ سے۔ کب؟ مفعول فی، اذا مس بقرت بین درع ومجولی، کرتی اور قمیص اور کرتی کے درمیان اس کے حائل ہونے کے وقت، یا کرتی اور قمیص کے درمیان اس کے موجود ہونے کے وقت۔ تسلت عمایات الرجال عن الشبا،
ولیس فؤادی عن ہواک بمنسلی. اس شعر میں دیکھیں تسلط کے معنی زائل ہونا، امایات ان کی جمع، اس کا معنی تو بے راہ روی، گمراہی. شبہ کے معنی نخیزی عمر، بچپن، لڑکپن. فؤاد کی جمع افئدہ، دل. بمنسل زائل ہونا. دونوں میں جناس اشتقاق ہے. انسلہ تسلہ، انسلہ انسلی تسلہ، اور رد الاجزاء علی الصدر ہے. کہتا ہے اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ ان لوگوں کے اندر جو بچپن کی بے راہ رویاں یا گمراہیاں یا ان کے اندر جو حرکتیں ہوتی ہیں، جو عمر دراز میں وہ حرکتیں دور ہو جاتی ہیں، بردباری آ جاتی ہے جب آدمی بڑا ہو جاتا ہے. تو یہ کہتا ہے میں نے تو بڑھاپے میں قدم رکھ بھی دیا لیکن میری محبت تجھ سے جدا ہونے والی نہیں، میرا دل تجھ سے جدا ہونے والا نہیں ہے. کوئی کہتا تسلط امایت الرجال عن الصبا، مردوں اور ان جو بعد کے معنی میں ہے اور مفعول فی ہے، یعنی بعد الصبا، یعنی لڑکپن کے بعد، بچپن کے بعد، نخیز عمر کے بعد، لڑکپن بچپن کے بعد مردوں کی بے راہ رویاں ختم ہو گئی. لڑکپن کے بعد، بچپن کے بعد مردوں کی گمراہیاں، بے راہ رویاں دور ہو گئی. ولیس فؤادی، اور میرا دل، ان ہوا کی تیری محبت سے، بمنسلی دور ہونے والا نہیں ہے، زائل ہونے والا نہیں، یعنی میری جو تجھ سے محبت ہے وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. الا رب قسم فی کی الوا رددتہ نصیح الا تعذالی غیری مؤتلی. دیکھیے اس میں تنسیق الصفات ہے. خصم کے معنی آتے ہیں جھگڑالو، الوا کے معنی سخت، اور الا تعذل غیر مؤتلی، تعالی تعذل کا تعلق ہے غیر مؤتلی سے. اطلاع نے معنی کوتاہی کرنا، لیکن غیر سے مطلب کوتاہی نہ کرنے والے، کوتاہی سے باز نہ آنے والا. نصیحت میں ملامت کرنے والا، یہ ہے کوتاہی برتنا. نصیح کے معنی خیر خواہ، اور ربا جو ہے یہ تکثیر کے معنی. الا سن ربا خصم فی کی الوا رددتو، اس میں یہ کہنا چاہتا ہے شعر کا مفہوم یہ کہ بہت سارے سخت مخالفین، جھگڑالو، بہت بڑے بڑے دشمنوں نے میری محبت پر ملامت کی، اور ملامت کے ذریعے مجھ کو تجھ سے دور کرنا چاہا، میری محبت کو دور کرنا چاہا، لیکن میں نے اپنے وقت کے سخت جھگڑالوؤں کی اور لائمین کی بات کو میں نے نہ مانا، میری محبت تیرے ساتھ برقرار ہے. الا سن، تعذال کے معنی ہے ملامت، غیر مطلق ملامت سے باز نہ آنے والے، ملامت سے کوتاہی، یعنی غیری مؤتن علی تعذالی، ملامت سے کوتاہی نہ برتنے والے، نسین خیر خواہ، الوا سخت، خصم جھگڑالو. بہت سے ملامت سے باز نہ آنے والے، بہت سے خیر خواہ، بہت سے سخت جھگڑالوؤں کو میں نے رد کر دیا. یعنی تیری خاطر ملامت سے باز نہ آنے والے بہت سے خیر خواہ سخت جھگڑالوؤں کی میں نے تردید کر دی. الا سن، بہت سے جھگڑالوؤں کی، فی کی تیرے متعلق، سخت جھگڑالوؤں کی میں نے تردید کر دی. کون سے جھگڑالو؟ نصیحن، جو تعذالی غیر مؤتلی، ملامت سے باز نہ آنے والے بہت سے خیر خواہوں کی تیرے متعلق میں نے تردید کر دی. تو یہ آج ماشاءاللہ 8 شعر ہو گئے. اب ہفتے کے روز جو ہے 9 شعر ہو جائیں گے.